دوستو، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شب عید یعنی چاند رات اور یوم عید کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے پکارا جاتا ہے، اور جب صبح عید طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام بستیوں میں بھیجتا ہے اور وہ راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز جسے جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کریم رب کی بارگاہ کرم میں چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اور اجرت پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور پھر بندوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم، آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، میرے عز و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ دوستو، بلا شبہ وہ افراد نہایت خوش قسمت ہیں جنہوں نے ماہ رمضان پایا اور اپنے اوقات کو عبادات سے منور رکھا، پورے ماہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھی اور بارگاہ رب العزت میں مغفرت کے لیے دامن پھیلائے رکھا۔ یہ عید ایسے ہی خوشبخت افراد کے لیے ہے اور اب انہیں مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین اپنی عبادات پر اترانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گئے اور اس کے عذاب و عتاب سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں اور دسترخوان آراستہ کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کی نہیں جو دنیاوی زیب و زینت اور آرائش و ذبائش کے ساتھ گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقویٰ، پرہیزگاری اور خوف خدا کا راستہ اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا، عید تو ان کی ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ عید کے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کیے زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ آج جس کے نماز، روزے اور دیگر عبادات قبول ہو گئیں، بلا شبہ اس کے لیے آج عید ہے، اور جس کی عبادات قبول نہیں ہوئیں اس کے لیے وعید کا دن۔
میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہیں معلوم میری عبادات قبول ہوئیں یا انہیں رد کر دیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ خلافت میں لوگ عید کی مبارکباد دینے گئے تو دیکھا کہ امیر المومنین خشک روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے ہیں۔ کسی نے کہا آج تو عید کا دن ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد آہ بری اور فرمایا جب دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہوں جنہیں یہ ٹکڑے بھی میسر نہیں تو ہمیں عید منانے کا حق کیوں کر حاصل ہے۔ روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بچے پر پڑی جو میدان کے ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پیار سے اس کے سر پر دستے شفقت رکھا، پھر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا میرا باپ مر چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، ستیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے نہ پہننے کو کپڑا۔ یتیموں کے ملجا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اگر میں تمہارا باپ، عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو تو خوش ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گھر لے آئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔